بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سابقہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی اطلاعات اور سی پیک اتھارٹی کے سربراہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ پر صحافی احمد نورانی کے سنگین کرپشن کے الزامات، اور جبکہ عاصم سلیم باجوہ نے ان الزامات اور ان کے خاندان کے اثاثوں کے متعلق شائع ہونے والی رپورٹ کی تردید کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے رپورٹ کی اشاعت کے بعد ٹویٹر پر ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک غیر معروف ویب سائٹ پر میرے اور میرے خاندان کے خلاف اناج پر مبنی ایک کہانی شائع ہوئی ہے، جس کی میں پرزور انداز میں تردید کرتا ہوں۔ گزشتہ ماہ جب حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے معاونین خصوصی اور مشیران کے اثاثوں اور شہریت کی تفصیلات جاری کی تو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ان کا خوب چرچا ہوا۔ ان تفصیلات کے سامنے آنے کے بعد پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سابق سربراہ اور بعد میں فوج کے صدرن کمانڈ کی قیادت کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، جو کہ اب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور سی پیک اتھارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے اثاثہ جات پر کڑی تنقید کی گئی تھی۔ مگر جب 27 اگست کو صحافی احمد نورانی کی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ اور ان کے خاندان کے کاروبار کے بارے میں ایک مفصل تحقیقاتی رپورٹ فیکس فوکس نامی ویب سائٹ پر شائع ہوئی تو بس پھر سوالات اور تنقید کا ایک ایسا پنڈورا باکس کھل گیا جو کہ رات گئے تک بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور ٹویٹر پر مسلسل عاصم باجوہ اور باجوہ لیکس ٹرینڈ کر رہا تھا۔ صحافی احمد نورانی نے اپنے مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے خاندان کی کاروباری سلطنت کا پھیلاؤ اور جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی فوج میں اہم عہدوں پر ترقی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلی۔ اپنے مضمون میں احمد نورانی لکھتے ہیں کہ عاصم باجوہ کے بھائیوں، اہلیہ اور بچوں کی 4 ممالک میں 99 کمپنیاں، 130 سے زائد فعال فرنچائزز، ریسٹورنٹس اور 13 کمرشل جائیدادیں ہیں، جن میں سے امریکہ میں 2 شاپنگ مال بھی شامل ہے۔ یہاں پر احمد نورانی نے اہم نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ نے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی بننے کے بعد جمع کروائی گئی اپنے اثاثہ جات کی فہرست میں اپنی بیوی کے پاکستان سے باہر بزنس کیپٹل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ متعلقہ کالم میں باقاعدہ نہیں ہے لکھا ہے۔ احمد نورانی نے اپنے مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق عاصم باجوہ کی اہلیہ فرخ زیبا اپنے شوہر کے بھائیوں کے قائم کردہ باجکو گروپ کے تمام کاروبار میں ان کے ساتھ برابر کی حصے دار اور مالک ہیں۔ احمد نورانی مزید لکھتے ہیں کہ عاصم باجوہ کے بیٹوں نے بھی اس گروپ میں 2015 میں شمولیت اختیار کی اور پاکستان اور امریکہ میں مزید نئی کمپنیوں کی بنیاد اس وقت رکھی جب ان کے والد آئی ایس پی آر کے سربراہ تھے اور پھر بعد میں کمانڈر صدرن کمانڈ بلوچستان بن گئے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ جاری کیے گئے اثاثہ جات کی فہرست میں عاصم باجوہ نے اپنی اہلیہ کے نام پر خاندانی کاروبار میں صرف 31 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری ظاہر کی، اور اس حلف نامے کے آخر میں تصدیق کی کہ میری اور میری بیوی کے اثاثہ جات کی فہرست نہ صرف مکمل اور درست ہے بلکہ میں نے کوئی چیز نہیں چھپائی۔ تاہم احمد نورانی کے مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی حکومت کے سرکاری دستاویزات کے مطابق عاصم باجوہ کی اہلیہ فرخ زیبا کی امریکہ میں 13 کمرشل جائیدادیں ہیں، جن میں 2 شاپنگ سینٹر بھی شامل ہیں، اور وہ ان کی مشترکہ مالک ہیں، اور 3 ممالک میں 82 کمپنیوں میں ان کے سرمایے کی کل مالیت تقریباً $40 ملین ہے، جس کی وہ عاصم باجوہ کے بھائیوں کے ساتھ برابر کی مالکن ہے۔ احمد نورانی کے مضمون میں ایک بڑا دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کاروباری کمپنیوں کے نظام کی نگرانی کرنے والے ادارے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان SICP نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ سے جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے بیٹوں کی ملکیتی کمپنیوں کا ڈیٹا غائب کرنا شروع کر دیا۔
मजमून में दावा किया गया है कि SICP की वेबसाइट पर इस कारोबारी डाटा में की जाने वाली तब्दीलियों के मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं। सहाफ़ी अहमद नूरानी ने BBC से बात करते हुए दावा किया है कि SICP की वेबसाइट से आसम बाजवा के बेटों की मलकियत के बारे में मालूमात 1 अगस्त बरोज़ अतवार को हटाई गई थी, जो कि ईद की छुट्टी थी। उन्होंने दावा किया है कि SICP के पूरे अदारे को ये बात मालूम है और मेरे पास तमाम डिजिटल शवाहिद मौजूद हैं। ताहम मजमून की अशात के बाद ट्विटर पर आसम सलीम बाजवा ने दो टोक अंदाज में इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए लिखा कि एक गैर मरूफ वेबसाइट पर मेरे और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ अनाथ पर मबनी एक कहानी शाया हुई है, जिसकी मैं पुरज़ोर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुक्रिया।